السلام علیکم۔ آپ سب کا نجم اور میرے پیارے پاکستانیوں، پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ پیارے پاکستانیوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پریشانیاں، ٹینشن کیسے ہم بناتے ہیں، خود اپنے لیے تیار کرتے ہیں، اور کیسے ان کو کم یا ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو بات ہے کہ پہلے ہم یہ ٹینشنیں اور پریشانیاں جو ہیں بناتے ہیں خود، وہ اس طرح سے بناتے ہیں۔ ہر بندہ جو ہے، ہر پاکستانی جو ہے، ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ رہنے والا، میرا ہمسایہ مجھ سے آگے کیسے ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں، اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، میرے پاس نہیں، میرے فلاں رشتہ دار کے پاس فلاں سہولت ہے اور میرے پاس نہیں۔ ہر وقت یعنی دوسروں کی کامیابیوں کو تولتے رہتے ہیں اور خود اس پر کچھ نہیں کرتے، صرف سوچتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے سب سے بڑی آج کے دور کی جو ٹینشن ہے اور جو ہر پاکستانی کے ہاتھ میں ہے، وہ موبائل فون ہے۔ موبائل فون کے ذریعے ہم دڑا دڑ ٹینشنوں کی فیکٹری چلا رہے ہیں۔ ہر کوئی اس چکر میں ہے کہ موبائل پہ جو میں نے ڈرامہ دیکھا ہے، خاص طور پر ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں وہ انڈین ڈرامے دیکھتی ہیں، اور ساتھ ساتھ پاکستانی بھی اب ماشاءاللہ پیچھے نہیں ہے، چاہے وہ جیو چینل کے ہوں، چاہے اے آر وائی کے ہوں، کسی بھی چینل کے جو ڈرامے ہیں وہ دیکھتی ہیں۔ اور انہیں جو ماحول، ڈراموں میں جو ماحول دکھایا جاتا ہے، وہ ہمارے حالات اور ہمارے موجودہ جو معاشرتی سسٹم ہے اس میں اس کا کوئی روابط، کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ وہ ماحول کچھ اور جو ہمارے گھروں میں ہے وہ کچھ اور ہے۔ اس وجہ سے پھر یہ ہے کہ وہ سوچتی ہیں، وہ دیکھو جی، وہ ڈرامے میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ جناب اس طرح سے دولت فلاں جگہ سے لاتا ہے، فلاں جگہ سے اکٹھی کرتا ہے، اور پھر اس کے پاس اس طرح سے جناب وہ گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اور گھر میں جناب پیسے کی ریل پیل، رنگ برنگے سوٹوں کی ریل پیل ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے ہم دیکھتے وہاں سے ہیں، اور اس کے بعد عملی طور پر اپنے گھر میں بھی وہ تلاش کرتے ہیں، اپنے گھر کا ماحول بھی ان ڈراموں جیسا ڈھونڈتے ہیں جو کہ اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ٹینشنیں جو ہیں ہم خود گھڑتے ہیں، خود تیار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بڑی ٹینشن ہے کہ ہم سارا ٹائم موبائل پر گزار دیتے ہیں، کبھی واٹس ایپ پہ، کبھی فیس بک پہ، کبھی یوٹیوب پہ۔ اس کو ہم کھولتے ہیں اس لیے کہ ہم کوئی اپنی ضرورت کی معلومات لیں، لیکن کیونکہ ہم فوکس نہیں ہوتے بغیر وجہ کے، ویسے ہمیں کسی جگہ رکنا پڑ جائے، چاہے جب کسی دکان پہ یا بازار میں، کہیں سڑک پر ٹریفک کے ہجوم کی وجہ سے، تو ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد گھر جا کے چاہے ہم 4 گھنٹے فیس بک ہی چلاتے رہیں، ایک دفعہ پیج کھول لیا فیس بک کا، اور اس کے بعد ہمیں کوئی پتہ نہیں، جب تک ہمیں سارا خاندان آوازیں دے دے کے اٹھائے گا نہیں، ہم فیس بک پہ ایک سے بڑھ کر آگے ایک تصویر آتی رہے گی،
ویڈیو آتی رہے گی اور ہم وہ دیکھتے رہیں گے۔ تو یہ ٹینشنیں ہم نے خود بنائی ہیں۔ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور وہ ٹائم کو ضائع کس طرح کر رہا ہے اس کا اسے پتہ بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنی یہ ٹینشنیں ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے آپ کو نہ صرف ٹینشنوں سے بلکہ صحت کے حوالے سے بھی اچھا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ موبائل کا کچھ ٹائم رکھ لیں، کوئی فکس کر لیں، تاکہ یہ نہیں ہے کہ زندگی کا سارا ٹائم جو ہے ہمارا اسی پہ چلا جائے اور عملی زندگی جو ہے نا ہماری وہ پیچھے رہتے چلے جائیں ہم۔ اس لیے موبائل پہ ٹائم رکھ لیں کہ لو جی میں نے اتنے گھنٹے چلانا ہے، یا فلاں چیز مجھے ضرورت ہے، اس موضوع پر جائیں، جا کے موبائل سے وہ دیکھ لیں۔ یعنی موبائل بذات خود کوئی بری بات نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے آپ کی ایسی ٹینشنوں کا، کئی ٹینشنیں یہ حل بھی کرتا ہے، لیکن اس ٹینشن کی طرف جائیں نا۔ آپ کو یعنی ٹینشن ہے کہ میں فلاں موضوع پہ جو ہے نا ویڈیو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے معلومات ملے، تو وہ ٹھیک ہے، اس پر آپ جائیں، جا کے متعلقہ جو آپ کو موضوع ہے، آپ کا، آپ کی ضرورت ہے، وہ لکھیں، وہ سرچ کریں، اس پر آنے والی ویڈیو دیکھیں، اس مسئلے کا حل وہ تلاش کریں۔ اس کے بعد کہ آپ جا کے اندھا دھند آن کر کے بیٹھ جائیں یوٹیوب کو، اور اس کے بعد جو جو ویڈیو آتی جائے وہ پوری پوری دیکھتے چلے جائیں، تو پھر تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو آپ کو مطلوب ہے، جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، یا جو آپ کی ضرورت ہے، اس کو دیکھیں۔ یہ نہیں کہ ہر ویڈیو دیکھنا آپ کی ضرورت ہے، نو۔ اسی لیے ہم جاتے ادھر اپنے مسئلے کے لیے ہیں، اور اس کے بعد بے بہانے مسئلے جو ہیں وہ دماغ میں سمو کر ہم پھر واپس یوٹیوب سے باہر نکلتے ہیں۔ تو اس لیے اپنا ٹارگٹ رکھیے کہ میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے، کب کب کرنا ہے، اور کیا کیا کرنا ہے۔ اس کے مطابق جو معلومات ہیں وہ بے شک یوٹیوب سے لیں، فیس بک سے دیکھیں، چاہے وہ آپ واٹس ایپ پہ رابطوں کی صورت میں چلائیں، لیکن یہ ہے کہ بلا وجہ آپ کے پاس ٹائم تھا 5 منٹ، لیکن آپ نے جناب ویڈیو دیکھنی شروع کی تو دیکھتے دیکھتے 5 گھنٹے گزر گئے۔ تو آپ نے دوسروں کو تو دیکھا لیکن خود کو پیچھے کر لیا، اور اس کے بعد آگے سے آگے ٹینشن بڑھتی چلی جاتی ہے کہ میں نے جناب آج جو پیسے کمانے تھے، یا میں نے جو مثبت کام کرنے تھے، وہ سارے جو ہیں میرے ادھورے رہ گئے ہیں، اور وہ میں دوسروں کے معاشرے میں دوسروں کی نسبت پیچھے رہ گیا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اس پر غور کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جو ٹینشن ہے نا کہ فلاں کے پاس فلاں چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں، فلاں کے پاس فلاں چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں، تو جب یہ چیز جو ہے نا، اس کا تو علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلے پہ نہ اتریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جسے جو چاہے عطا کرے۔ جب ہم یہ سوچ بنا لیں گے نا کہ مجھے میرا حصہ مل کے رہے گا، اور مجھے اپنے حصے کے لیے کوشش کرنی ہے، نہ کہ مقابلے پہ آ جائیں کہ نہیں جی میں نے یہ ضرور حاصل کرنی ہے، ضرور، چاہے میں چھین کے حاصل کروں، چاہے چوری کر کے حاصل کروں، چاہے کسی کو ڈرا دھمکا کے حاصل کروں۔ تو یہ نہیں سوچ ہونی چاہیے۔ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے دے گا تو میں اس کا شکر ادا کروں گا، کوشش میں کروں گا، کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو جب ہم اس طرح سوچ کے چلنا شروع کر دیں گے تو ہماری بہت ساری ٹینشنیں، بہت ساری پریشانیاں یہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے پیارے پاکستانیوں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ پکا کیجئے، اس میں یہ سوچ بنا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عطا کرنے والے ہیں، اور وہ عطا کر دیں گے جب میں اس کے لیے جستجو کروں گا، کوشش کروں گا، اس کے لیے میں محنت کروں گا۔ تو پھر اس طرح سے نہیں کہ ہم صرف زبان سے کہنا شروع کر دیں کہ میں نے یہ اس طرح نہیں، اس طرح چھین لینی ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب میں دوں تو میرا شکر ادا کرو، اور اگر نہ دوں تو صبر کرو۔ اور پھر سب سے بڑا انعام آگے بتا دیا کہ اگر آپ کو میں نہ دوں اور آپ صبر کرو گے تو پھر میں رب خود اس کا ہو جاؤں گا۔
اب یہ بتائیے مجھے کہ اگر کوئی چیز، اگر آپ اس سسٹم پر عمل کریں تو کیا ہے؟ پہلے ہم نے کوشش کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اگر وہ دے دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا ہے، اسے اس وقت بھولنا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے باوجود کہ آپ نے محنت بھی کی، کوشش بھی کی اور دعا بھی کی، اور اگر نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت ہمیں عطا نہیں کی، تو اس پر صبر کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ صبر کرو گے تو پھر میں رب جو ہے وہ خود آپ کا ہو جاؤں گا۔ تو جب جس بندے کو رب مل جائے، صبر کرنے کی صورت میں اگر اللہ تعالیٰ ہمارا ہو جائے اور ہم اللہ کے ہو جائیں، تو پھر اس سے بڑا تو ہمیں کچھ چاہیے ہی نہیں۔ کیونکہ ساری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ رب کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ زندگی کا مقصد تو یہی ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں اس کی عطا پہ خوش ہونا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ عطا نہ کرے تو صبر کرنا چاہیے، اور اگر ہم صبر کریں گے تو وہ ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمارا پالن ہار، وہ ہمارا ہو جائے گا۔ تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ پیارے پاکستانیوں، امید ہے آپ کو میری آج کی یہ گفتگو پسند آئی ہوگی، تو یقیناً آپ اسے شیئر بھی کریں گے، اور اگر کہیں کوئی خامی آئی ہے تو اس پر کمنٹس بھی دیں گے، اگر اچھی لگی ہے تو شاباش بھی دیں گے۔ تو اسی طرح سے میں بھی آپ سب پاکستانیوں کو شاباش دیتا ہوں جو اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اپنے پیارے مذہب اسلام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ کامیاب ٹھہریں گے۔ ہم تمام پاکستانی، ہمارا قائم رہے یہ وطن بھی، اور ہم رہیں اس کے اندر خوشحال بھی۔ پاکستان زندہ باد۔